ایسے کفریات کے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو بقیر سے پاک ہے، جس کا کھانا دب کر پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، درد کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، یعنی اللہ سے جمع کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یعنی لوڑے بازی کا حتیٰ کہ محسن کی طرح خود مفعول بننا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ لوڑے بازی کرواتا بھی ہے۔ کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی شاید کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا دودھ، مردے کا پیٹ، مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردوں والا عادت نافل بھی ہے اور عورتوں والا بھی ضامن ہے۔ سبب نہیں جوفدار پاگل ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے، صبح کو خرسا مشکل ہے، خسرا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا بنا ہے یا عورت سے خسرا بنا ہے، یا کم سے کم اپنی آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باپ جوڑے یعنی بیوی بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا اور سمٹتا ہے، درد کی طرح چبکا ہے، چار چہرے اس کو جس کا کلام فرا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے، ایسی سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت کہلائے۔ تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً 55 باتیں لکھی ہے جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں کہ دروازے پر جو چپڑاسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے، وہ گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہے۔ یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدے اسماعیل شہید کے ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں 100 احتمال بھی ہو اور 99 احتمال کفر کے ہو، ایک ایمان کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ میں نے عدالت میں بریلوی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ مفعول بھی ہے، لوڑے بازی کرواتا بھی ہے، اس میں 100 کروڑوں احتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ مردوں والی شادی بھی عورتوں والی بھی خرسا مشکل ہے، اس میں کروڑوں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا تعلق نکل سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علماء دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پر واپس لوٹا دیے۔ تو سامع حرمین نے یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا فتاوی رشیدیہ، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا جو خدا کو جھوٹا کرے۔ البتہ مولوی احمد رضا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے یاد مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا تعلق بھی چھپا ہوا موجود ہے جو احمد رضا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ تفسیر بلغۃ الحیران، تفسیر بلغۃ الحیران کی صفحہ 179 کا حوالہ دیا ہے، صفحہ 1 لکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ موصلہ کا عقیدہ ہے، تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ قصیدہ دنیا ہماری کتاب ہی نہیں۔ اس کے بعد لکھا کہ شیطان کا علم فخر دو عالم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اس پر براہین قاطعہ کا نام لکھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر نازر ہونا محفل پاک ناپاک میں نہیں مانتے، لیکن شیطان کا ہر پاک ناپاک محل میں موجود ہونا یہ سب کی یہاں پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے اور ہماری عبد السمی کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے
اور یہ کہا ہے کہ ایسے قیاسات سے بسنے ثابت نہیں ہوا کرتے. اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک کے زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے. تو میں نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسمی کم از کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے تو پھر یہ مولوی عبدالسمی بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے. تو اس لیے مولانا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ تھی, گدھوں کے ساتھ تھی, بچوں کے ساتھ بھی. اس لیے ہمارے علماء ایسے ان کے جواب بھی بتواتا ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء کے الزام کے طور پر لگا دیا. اصل جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بھی خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے پھر معاذ اللہ حضور پاک کو شیطان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی. اس طرح انہوں نے حضور پاک کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا. تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ عالم الغیب و شہادت اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا, آپ حضور پاک کو کس طرح سے کہتے ہیں, تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی کہ بعض غیب کی باتیں تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے. چنانچہ اب اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا چوتھی جلد میں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کو ملنے گیا اور اس بزرگ کے سامنے بہت سے سیب رکھے ہوئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا خوبصورت سیب تھا. تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یہ سیب مجھے دے تو پھر میں سمجھوں گا یہ ولی اللہ ہے. تو اس بزرگ نے اپنے ہاتھ میں سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم مصر میں گئے تھے, وہاں ہم نے ایک گدھا دیکھا جس کو کشف ہوتا تھا اور وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا. اس کا مالک کسی کے جھولی میں کوئی چیز ڈال دیتا تھا, گدھے کی آنکھیں بلی ہوئی تھی, پھر اس سے کہتا تھا کہ کس کے پاس یہ چیز ہے, گدھا اس کے سامنے جا کر سر جھکا دیتا تھا. اور یہ کہتے ہوئے سیب بادشاہ کی طرف پکڑا دیا کہ اگر ہم بھی آپ کے دل کی بات جان لیں, غیب جان لیں, تو ہم اس گدھے جیسے تو ہو ہی جائیں گے. تو دیکھو امر رضا نے خود ثابت کیا کہ اللہ والے گدھوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں. اسی طرح اور اس قسم کی باتیں اس نے لکھی اور حضرت پاک کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ گدھوں تک کی مثال پیش کر دی دیوانوں کی کہ ہر مومن جو ہے یہ بالغیب آخر غیب کا علم ہوگا تو ایمان رکھے گا. اس لیے ہمارے علماء نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا کہ جب بعض علم غیب تو گدھوں کے لیے بھی مانتا ہے اور بعض علم تو بچوں اور دیوانوں کے لیے بھی مانتا ہے تو پھر تو نے رسول اللہ کی کیا تعریف کی. اب بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتا اس نے خام کا یہ الزام بچوں میں جا کر لگا دیا کہ یہ تو دولت فوروی کا اپنا عقیدہ ہے. حالانکہ دولت نے اپنا عقیدہ اسی کتاب میں آگے چند سطح کے بعد لکھا ہے کہ وہ علوم جو لازم تھے حضور پاک کو تمام عطا فرما دیے جاتے. فرمایا تھا کہ تمام علوم جو نبوت کے لیے لازم وہ آپ کو عطا فرما دیے گئے تھے اور وہ علوم شرعی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر حرام ہے, یہ نبی بتاتا ہے. اور اس مسئلے کے شرعی جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی آدمی کو پتا ہے کہ کل خنزیر دنیا میں کتنے ہوئے اور کتنے ہو گئے, کل بکرے کتنے اور کتنے ہو گئے, وہ کہاں کہاں بڑے مرنے کے بعد ان کے بال اور سب کوئی کہاں کہاں پہنچے. ان باتوں کا تعلق علم شریعت کا علم نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا. علوم نبوت آپ پر کامل کر دیے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے بڑا خیریت ہو چلو پھر اس بات کو تبدیل بھی کر دیا تھا, لیکن ابھی تک یہ اللہ کے چلے اسی کو لے رہے ہیں. حضرت صاحب بول کر مٹی ہوگا یہ ایشور شریف کا الزام ہے. حالانکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت بھی فرمایا کہ میں بڑھ کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا اور آپ کے قبر میں دفن ہونے کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. مدینہ منورہ بھی آپ کا روضہ تک موجود ہے اور مسلمان کافر یہ مانتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالی وسلم روضہ پاک میں مدفون ہے. اس لیے دارالارشاد میں تقیۃ العلماء میں اس جگہ یہی لکھا ہے کہ میں بھی ایک دن آگوش لحد میں سو جاؤں گا. آگے لکھا کہ رحمت العالمین صفت خاصہ رسول کی نہیں, تو
وہ جو فرمایا کہ تمام یہ بات پوری نقل نہیں کی گئی. آگے مولانا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی اس دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور بریلویوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں، کیونکہ یہ حضرات صاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. دیوار محمدی میں لکھا ہے کہ غلام فرید صاحب چاچا شریف والی رحمۃ اللہ عالمین ہے، بشکل رحمۃ اللہ عالمین صدر الدین احمد. اب یہ ہر مطلب چھوٹا ہے جماعت سے ضرور ہے، یہ حضرت پاک رشمی کلامی کتاب میں موجود نہیں، لیکن مولوی احمد رضا کہتا ہے کہ یہ حضرت پاک کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو کافر نہیں کہتا جو معاذ اللہ حضرت پاک کو چمار سے بھی زیادہ ضرور کہو. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ احمد رضا چمار سے بھی زیادہ ضرور ہے اور اس میں رضا کا نام لے تو بریلوی فرد اس کے خلاف شور بچائیں گے. لیکن بریلوی ایسے گستاخ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جس شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف حضور پاک کے بارے میں کہی ہے، اس کو کافر کرنا احتیاط کے خلاف سمجھتے ہیں. اگر سب انبیاء نے رضا اللہ چیز سے کبھی یہ بھی مولانا شہید کی بات ہے، اور مولانا شہید کو وہ کافر نہیں کہتا. اگر اس میں کفر ہے تو پہلے حضرت رضا کو کافر کرنا پڑے گا اور پھر پہلے اس میں شہید حضرت کی باری آئے گی. آگے لکھا انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے تو علوم بھی ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا اگر اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. یہ حوالہ نقل کرنے والے جو بہت بڑی بےایمانی کی ہے کہ لفظ یہ تھے کہ اول میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں بظاہر کے لفظ جو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے عمل سے کسی امتی کا عمل کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، بلکہ ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اگر غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی ایک کھجور خیرات کر کے اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی کی ایک تسبیح کے برابر پوری امت کا ثواب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے لکھا کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ بس معراج کی رات حضرت پر نمازیں فرض ہوئی اور آپ نے کل 15-16 سال نمازیں پڑھی، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے 60-70 سال 5 نمازیں پڑھی ہے، تو گنتی میں تو بظاہر یہ زیادہ نہیں گری جائے گی. حضرت پاک نے حجۃ الوداع فرمایا، ایک حج فرمایا، لیکن کتنے آج آدمی جو 20 حج کیے ہوئے ہیں، ہمارے امام صاحب نے 50 حج کیے، بظاہر گنتی میں یہ حج واقعہ بہت زیادہ ہے. پھر حضرت پاک کا قرآن آ کر حجۃ الوداع میں آ کر ختم ہوا، اس کے بعد آپ نے کچھ قرآن ختم کیے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور گنتی میں یہ بہت زیادہ ہے. تو اس بات کے کہنے میں یہ بات تھی کہ نبی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں اور گنتی اعمال میں تو بعض لوگ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. حضور کا بلایا کنیا کے جلد سے کی طرح ہے، یہاں بھی یہ بات مکمل بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ یہ جو تم مذاق کرتے ہو کہ جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں کھڑے ہوتے ہو یہ میلاد میں اور سمجھتے ہو کہ حضور آپ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندو اپنے کنیا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کیوں نہ کھڑے ہو. اس سے معلوم ہے کہ دیا عقیدے کھڑے ہیں ان عقیدوں کو اس بات کے لیے کبیر کو رام چندر کا نام لینا پڑتا ہے، کبھی شیطان کا نام لینا پڑتا ہے، کبھی گدھے کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ لفظ شرارتی خود چھوڑتے ہیں. جب ہمارے علماء ان الفاظ کو ان پر واپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ شور بجاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اوج البراہین کے جو حوالے دیے گئے وہ ہماری کتابیں ہی نہیں. اور آگے یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء سب ہمارے بھائی کی طرح ہے تقویت ایمان. یہ بھی اس لیے آپ عبادت کا خلاصہ نکالا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو المحدد بھی ہے کہ جو شخص ہمارے پاک کا غمسن کو اپنے 10ویں بھائی کے برابر کہے وہ شخص کافر ہے. ہم تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں. وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو اور اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو. اقربوا اخاکم. اور یہ حدیث جو تقویت ایمان میں ہے یہ مولانا رضوی جملۃ الزکیہ میں لکھی ہے اور وہ حضرت پاک کو بھائی لکھا ہے. البتہ تقویت ایمان میں مولانا نے
جو بات لکھی ہے وہ زیادہ لکھ سکا وہ یہ کہ برادری کئی قسم کی ہوتی ہے. کوئی جسمی برادری بھائی ہے, 10ویں بھائی ہوتا ہے, کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے, کوئی ملک کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے. تو سب سے بڑی برادری ارسادی برادری ہے. تو میں نے لکھا کہ ارسان سب آپس میں بھائی ہے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ اردو بڑا مرتبہ دیتا ہے. تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول کا نبیوں کا ہوا اور سارے نبی بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. تو اس جگہ تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے. لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا. اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ عیسائی شیر کو کافر کرنے کے لیے تیار نہیں. اب بقول مولانا افضل اس فکر میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنی 10ویں بھائی سمجھے تو بریلویوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے. آگے لکھا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا خاصی محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے. میں نے تو کتاب ہی ختم کے اس بات میں لکھی ہے لیکن انہیں ختم کی 2 قسمیں کی ہے. ایک یہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہو جائے, اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا. ایک یہ کہ آپ اس بارے میں خاتم النبی ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے. آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کسی کو منسوخ نہیں کر سکتا بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی امتی ہے. اس سے اب اس بات میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض اور بھی نبی آئے گا تو حضور پاک کا امتی بنے گا, بطاعت ہوگا اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں رتبے کے اعتبار سے خدمت کا ذکر ہے نہ کہ زبانی کے اعتبار سے. اگر ہندوؤں کی دیوالی کی پوری کھانا جائز ہے اور دوسرا ہمارا پھر جوڑا ہے کہ ہندوؤں کے سود کے پانی سے پانی پینا جائز ہے اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی سبیل کا پانی پینا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سید حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیل کا پانی سے بھی برا ہے. اصل بات اس کو مثال سے سمجھے کہ بکری حلال ہے اور خنزیر حرام ہے. لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے. اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا نام لے کر ذبح کرے, بسم اللہ اللہ کر کی بجائے کہے کہ بسم اللہ حسین, تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہو گئی. اب ایک آدمی نے بکری کسی ہندو سے لی اور پھر مسلمان نے ذبح کی تو سب کہے گی کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے لیکن ہندو کا ذبیحہ حرام ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی ذبح کی بکری یہ نہیں کھا رہا, حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ بکری چوری کی اس لیے نہیں کہ مسلمان کیا, یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ اللہ کو نہیں پڑھا, بسم اللہ حسین پڑھا ہے, بسم اللہ حسین پڑھا ہے. تو اس لیے کیونکہ اس سبیل میں یہ نظر لگا اللہ کی بات کرتے ہیں اور نظر لگا اللہ کی دیت جو ہے یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی بات شرک ہے, اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے. اور کیونکہ کافروں کی حلوہ پوری جو ہے ان کا ذبیحہ حرام ہے, ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی, اس لیے اس بات پر ان کو لکھا ہے. آگے بھی آپ سے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے دیے ہیں, یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں. تو مقصد یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے الزامات ہی الزامات ہے. عام رضا اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو کرنے درجے کا فاسق فاجر مسلمان بھی سمجھے وہ بھی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا نکاح کسی انسان حیوان سے جائز نہیں اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد زنا اور حرام ہے. کیونکہ عام رضا یہ کہتا ہے کہ جو حضور پاک کو معاذ اللہ چوڑا چماٹ کہے بلکہ اس سے بھی ذلیل کہے بلکہ گدے بھی ذلیل کہے,
ان باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ایسے آدمی کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قطعی کفر ہے، اس میں اسلام کا پہلو قطعی موجود نہیں۔ اس لیے اسی طرح مرزا یہ کہتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو مرد عورتوں والی ظاہریہ مانے، اسے فاعل المفعول مانے، لونے والی کرنے والا کروانے والا مانے، ان باتوں میں بھی اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ان باتوں کو کرنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی اسلام کا پہلو موجود نہیں، جس نے یہ ان باتیں کہی ہے وہ کافر ہے۔ اگر امرزاد الزام لگایا ہے تو یہ تو بہرحال پھر بھی کافر ہے۔ آخر میں یہی ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کافر کہا گیا ہے، مولانا تھانوی بھی تحریک آزادی کے ہیرو تھے، اور مسلم لیگ کو بھی ان لوگوں نے کافر کہا، اور ان کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلم لیگ کافر مرتدوں کی جماعت ہے، کیونکہ اس میں اشرف علی زندہ باد کے لفظ لگائے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے بھی انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں یہ جہاد میں حصہ لیا، یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کا اصل گناہ یہی ہے، چنانچہ حکومت پاکستان اور مسلم لیگ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ علماء دیوبند کا پاکستان کی بنیاد اتنا بڑا کردار تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا تو ایک دیوبندی عالم مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ آپ یہ جھنڈا لہرائے، اور مغربی پاکستان میں جب یہ جھنڈا لہرایا گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو کہا، جو دیوبندی عالم تھے، کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لہرائے۔ تو گویا مسلم لیگ کی حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کے بنانے میں ان حضرات کا ہاتھ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اشتہار تقسیم کیا گیا ہے، اول تو تقریباً 100 سال پہلے ان الزامات سے اپنی برات بھی ظاہر کر دی گئی، اور علماء حرمین شیخین کو حکم دور کے ان کے فاصلے کو مان لیا گیا۔ تو اب 100 سال کے بعد یہ گڑے گردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسرا یہ کہ صرف الزامات ہی الزامات ہیں، آج تک کسی عام دیوبندی نے بھی ان عقیدوں کا التزام نہیں کیا کہ واقعتاً ہم یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہے۔ اختلاف میں دلیل پر نظر ہوتی ہے، مخالفت میں پروپیگنڈے پر نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی کو بدنام کیسے کرنا ہے۔ اس لیے یہ حضرات دوسرے ملکوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان مشرقی پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد دو جماعتوں کا اتحاد ہوا، قومی اتحاد قائم ہوا، تو پھر بھی سب سے پہلے نورانی صاحب کا وجود ٹوٹ گیا اور وہ یہاں سے باہر کر انگلینڈ چلے گئے، اور انگلینڈ میں جا کر پھر بھی ہم لوگوں نے ایک ایسی نظامی کتاب لکھی جس کا نام زلزلہ رکھا۔ تو اس لیے جب بھی انگریزوں کو مسلمانوں میں لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بریلوی حضرات بھی ہمارے کام آتے ہیں، اس لیے بریلوی حضرات جو بیچارے ناواقف ہے وہ بھی جان لیں کہ یہ کام امریکہ اور برطانیہ کروا رہا ہے، ان کو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔